بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال ہے آپ کا مجلس علمیہ کے رمضان کورس میں۔ سبق نمبر 2، اسلامی عقائد۔ وجود باری تعالی، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ وجود باری تعالیٰ پر ایک بنیادی دلیل ہے۔ مسنون نماز تراویح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 24 رکعات یعنی 4 فرض اور 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تاریخ جرجان۔ فائدہ: رمضان المبارک کا پورا مہینہ بعد نماز عشاء با جماعت 20 رکعت نماز تراویح ہی سنت مؤکدہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ عام صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، پوری اسلامی تاریخ میں، بلاد اسلامیہ میں، حرمین شریفین میں اہل اسلام کا 20 رکعت نماز تراویح کا ہی معمول رہا ہے۔ اس سے کم اسلامی تاریخ میں ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آس پاس کے افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور سلف صالحین کے اس اجماعی اور متواتر عمل پر جمے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے چند اہم فائدے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا اور ہم نے اس حکم کو پورا کیا۔ نمبر 2، دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے۔ مالداروں سے ضرورت مندوں کے حقوق ادا ہوتے رہتے ہیں تو مال ایک جگہ نہیں رہتا بلکہ تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 3، مال کی حرص اور ہوس نہیں رہتی کہ جب زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اپنے مال سے تو مال کی جو بے جا محبت ہوتی ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں رہتی۔ نمبر 4، معاشرہ معاشی طور پر مضبوط رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب مالداروں کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اور مالداروں کی زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی غریب اور مجبور لوگوں کی ضرورتیں حاجتیں پوری ہو رہی ہوں تو معاشرہ اسٹیبل رہتا ہے اور کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں رہتی، سب جو ہے بہتر ہوتے ہیں حالات۔ نمبر 5، غریب اور امیر میں باہمی رقابت یعنی نفرت کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کا ماحول ہوتا ہے۔ نمبر 6، چوری، ڈاکہ، سود وغیرہ جیسے معاشرتی جو جرائم ہیں، زکوٰۃ کا نظام بہتر بننے کی وجہ سے اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند فائدے ہیں۔ روزے سے متعلق، روزہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے میں ناجائز باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے میں ناجائز کلام کرنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے روزے کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ مسنون معاشرت، پورا سلام کرنا، اس پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ نبی نے ان کا جواب دیا اور فرمایا 10 نیکیاں ہیں ان کی۔ دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کا جواب دیا اور فرمایا ان کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کا پورا جواب دیا اور فرمایا ان کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ معلوم ہوا پورا سلام کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیکیوں کو ہم حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر جمے رہنے اور
مستقل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔